بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ کچھ دن پہلے میں نے سورہ والضحیٰ کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس پہ ایک سسٹر نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کیا ہے۔ ندا خان ہے، کہتی ہیں کہ بہت بہت شکریہ آپ ہی، میں بہت پریشان تھی، یقین کریں آپ کی اس ویڈیو کے بعد ہمت ملی اور پورے یقین کے ساتھ میں نے یہ عمل کیا۔ ابھی 2 بار ہی کیا تھا کہ اللہ نے میرے ہسبینڈ کے ویزے کا ایشو حل کروا دیا۔ خود کال آئی امپلائر کی، الحمدللہ اللہ بہت رحیم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں سورہ والضحیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان خاص لوگوں کو ہی جو ہے وہ تسلی دی ہے، خوشخبری دی ہے جو پریشان ہو چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ تو کیا آپ نے بھی کبھی وہ ایسا مومنٹ فیل کیا ہے کہ جب دل سے دعا کی آپ نے، آپ روئے بھی لیکن جواب صرف خاموشی ملا آپ کو؟ جب ہر دروازہ آپ کو ایسا لگا کہ بند ہے، جب لگنے لگا کہ شاید اللہ بھی آپ سے ناراض ہے، تو سن لے ایسے ہی لمحوں کے لیے یہ سورت نازل ہوئی تھی، سورہ والضحیٰ۔ یہ سورت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھی، یہ ان سب کے لیے تھی جن کا دل ٹوٹ چکا ہے، جنہیں لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ پڑھتے ہی جو مایوس دل ہوتے ہیں ان کو راحت مل جاتی ہے، ان کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، وہ تو تجھے چاہتا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو واقعی میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی خوشخبری دی ہے، اللہ نے آپ کے اس صورت کے تھرو آپ کے دلوں کو سکون دیا ہے۔ تو وہ دن یاد کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کچھ دن کے لیے رک گئی تھی اور کفار ہنسنے لگے، تانے دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب انہیں بھول گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر وہ ایک غم سا چھانے لگا، تب آسمان سے ایک پیغام اترا، ایسا پیغام جو قیامت تک ہر غم زدہ دل کو سکون دے گا۔ اس سورت کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے چمکتے دن کی اور رات کی جب چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیار بھرا خط تھا ایک، اور آج بھی وہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے جو پریشان ہے، کسی بھی معاملے کے حوالے سے، اپنے رشتوں کے حوالے سے، اپنے جو ہے وہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کاروبار میں نقصان کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، تو یہ سورہ والضحیٰ آپ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، زندگی رک جائے گی، دعائیں واپس آ جائیں، تو سورہ والضحیٰ ایک ایسی یاد دہانی ہے کہ اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً آخرت میرے لیے دنیا سے بہتر ہے، یعنی آج جو دکھ ہے کل وہ رحمت بن جائے گا۔ اور میرا تو اس بات پہ بہت زیادہ یقین ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے، کوئی چیز آپ سے جو ہے وہ گم ہو جائے، تو اللہ نے آپ کو اس سے بہترین عطا کرنا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی گم ہوئی چیز پر، اپنے نقصان پر افسوس مت کیا کریں، کیونکہ اللہ آپ کو اس سے بہترین نوازنے والا ہے۔ لیکن جو یہ ڈیوریشن ہوتا ہے آزمائش کا، یہ پیریڈ اگر آپ صبر سے گزار لیتے ہو، اللہ کا شکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، تو یہی جو پیریڈ ہوتا ہے آپ کی آنے والی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اور اس میں معجزات ہوتے ہیں آپ کے لیے، ایسی ایسی جگہ سے وسیلے بنتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو سب میرے سسٹر سن لیں کہ اگر آج آپ کے مشکل کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ صبر سے رہیں گی، اللہ کا شکر ادا کریں گی، اس کو یاد کریں گی، اور کبھی بھی اپنی زبان پر جو ہے وہ افسوس کا اظہار نہیں کریں گے، تو کبھی بھی اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ افسوس نہیں لے کے آئیں گے جو آپ سے چھن گیا، اللہ ضرور اس کے بدلے میں نہ صرف آپ کو آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی بہترین عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث ہے، جب انسان اپنی آزمائش میں کیے جانے والے صبر کا اجر دیکھے گا آخرت میں پہاڑوں کی شکل میں، ٹھیک ہے، وہ اجر ہوگا، اور وہ اجر دیکھ کر انسان خواہش کرے گا کہ کاش ہم نے دنیا میں کوئی آسانی دیکھی نہ ہوتی اور ہم اپنی دنیاوی زندگی پوری جو ہے وہ مصائب میں گزار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا اس صبر کا جو آپ آزمائش میں کرتے ہو۔ تو بس آپ آزمائش میں واویلا کرنے کی بجائے، بلیم کرنے کی بجائے، آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا جب آپ اللہ کی خوشی میں خوش ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ والضحیٰ کے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا، اس کو پورے توکل کے ساتھ آپ نے کرنا
کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں یقین اور توکل ہی واحد وہ کنڈیشن ہوتی ہے ہر ایک وظیفے کی جو کہ آپ کے لیے ہونی بہت ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج سے پورے پکے دل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو 9 دن کا یہ عمل ہے، اور اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عمل سے آپ کی 9 بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ کے جو بھی رکے ہوئے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ وظیفہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی جو ہے وہ ایک سے زائد حاجتیں ہوتی ہیں، تو آپ کی 9 بڑی حاجتیں آپ اس اپنے ذہن میں سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ رزق کے حوالے سے، بچوں کی شادی کے حوالے سے، اگر انمیرڈ بچیاں دیکھ رہی ہیں تو اپنے نصیب کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، اور کوئی بھی آپ کے جو زندگی کے مسائل چل رہے ہیں، اپنا گھر چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، تو ان تمام حاجات کے لیے اس عمل کو لازمی کر لو اگر آپ کو اپنی حاجات کی فوراً قبولیت چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں سورہ والضحیٰ کے وظیفے کی کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے سورہ قریش کا وظیفہ میں نے شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، اسی طرح سورہ والضحیٰ کا یہ وظیفہ ہے۔ سورہ والضحیٰ میں 9 جگہ پر کاف آتا ہے، اور ہر کاف پہ رک کر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام یا کریم 9 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہر کاف پہ آپ رکیں گے اور یا کریم 9 مرتبہ پڑھ کر پھر آگے موو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سیٹ ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ نے ہر نماز کے بعد 3 سیٹ پڑھنے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ اس کو اس خاص طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پورا دن چلتے پھرتے آپ نے اس کی آیت نمبر 5 جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، اس کا ورد رکھنا ہے۔ یہ اتنی پاورفل آیت ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اس کا مطلب پڑھتا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا، آپ کے رب کا۔ تو کیا ابھی بھی شک باقی رہ گیا ہے؟ وہ آپ کی دعائیں نہیں سنے گا، وہ آپ کی حاجات کو قبول نہیں کرے گا۔ بہت ساری میری سسٹرز ایسے بولتی ہیں کہ ہم نے تو 10 دن وظیفہ کیا، ہم نے تو 2 مرتبہ محمد کی منت مانی، ہم نے ہر چیز پڑھ کر دیکھ لی، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ان سب کے لیے میں کہنا چاہوں گی سورہ والضحیٰ کے ترجمے کو پڑھو، یقین کرو کہ آپ کی ساری مایوسی دور ہو جائے گی، آپ کے دل میں آٹومیٹکلی ایک ایسا سکون آ جائے گا کہ آپ کو اس کے بعد کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی، اور آپ پورے خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگو گے۔ تو جب آپ پریشانی ہٹ جائے گی آپ کے ذہن سے، اور آپ کی پوری اٹینشن جو ہوگی وہ صرف اور صرف دعا پہ لگ جائے گی، تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اتنے ہی خلوص کے ساتھ دعا کرو گے۔ تو جب آپ کی دعاؤں میں خلوص آ جائے گا، توکل آ جائے گا، تو آٹومیٹکلی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آپ اگر مایوس ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ پریشان حال ہیں، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آج سے آپ نے یہ عہد کر لینا ہے کہ سورہ والضحیٰ کو لازمی پڑھنا ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، رزق کی پریشانیوں کے لیے، دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، کسی بھی قسم کی آفت سے بچنے کے لیے آپ نے اس آیت کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ ضرور آپ کے دل کو سکون دے دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس وظیفے کے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو اس لیے اس کو پھر پیریڈز میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو اس کی 5 نمبر آیت ہے اس کو آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series. اللہ پاک نیدا فاروقی، معروف فرید، سائمہ یاسمین گوڑیا، آصف خالد، عمران راشد، عروبہ چودھری، سائم اریبہ یوسف، راحت جان خان، خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، ختیجہ انم این کامل، حسنین راجپوت، آمنہ عمران ارسلان، شاہین پروین، احمد مغل، سمام، ارم زبان، شہانہ، سعدیہ، عمرانہ پروین، گلاز، علیشہ، عابد، شیبہ میں، شیخ قادر، مزلفہ سرفراز، این مدر، ایمن مجید، شیری سٹون، علیزہ سجاؤ الدین سبحانی، سید رابعہ، ریحانہ انصاری، شبنم پروین، راحت حسن، میرال حیدر، شکیل شاہین، کومل مراد، شازیہ، حافظ سیف الدین، طیب گوندل، مرحا علی، اقرا ارسلان، عبدالہادی، ہیر موم، شمس شاہ، فرحانہ اصغر، فاریہ، شمائلہ روبن، رمشا عمر، مائلہ علی، نشا شاہدہ نماز، فاطمہ طلال، ارہا سلمان، مکائل حیدر، امن سائرہ، طاہرہ کرن۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر
کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔